میں نے بہت غور سے علماء دیوبند کو سمجھا ہے. میری سمجھ یہ بتاتی ہے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. پرانے علماء دیوبند ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے اسی پر قائم تھے. پرانے بس چند باتوں کو لے کر وہ بکھڑ گئے، چند ہی باتوں کو لے کر. تھانوی صاحب نے آ کر کے نیا فارمولہ چھوڑ دیا، حضور کے علم پر حملہ کر دیا. نانوتوی صاحب آئے، انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کر دیا. امبیٹوی صاحب آئے، اس نے نبی کی عظمت پر حملہ کر دیا. دو چار آدمی آئے اور اس نے نبی کی عظمت پر حملہ کیا، وہ بھی یہ نہیں کہ کتاب پر کتاب لکھ دیا. سلمان رشدی نہیں بنے تھے، وہ تسلیمہ نسرین کے بیٹے بن کے نہیں آئے تھے میدان میں. ایک لائن اس نے گڑبڑا دیا تھا، اس کے عقیدت مند اس ایک لائن کو نہ سمجھ سکے، اس کے پیچھے بھاگ گئے. بقیہ عقائد اگر دیکھے جائیں تو جو ہمارا سنیوں کا عقیدہ تھا آج ہے، وہی عقیدہ کل کے دیوبندی علماء کا بھی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز پلاموی. معزز ناظرین، ابھی آپ نے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطیب جناب مفتی نہال صاحب کی باتیں سنی. آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کو بہت قریب سے جانا ہے، پہچانا ہے، دیکھا ہے. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ قدیم علماء دیوبند یعنی جو پہلے کے علماء دیوبند تھے، مثلا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے کے جو علماء دیوبند تھے ان کے عقائد بالکل وہی تھے جو اس زمانے کے اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے یا آج کے اہل سنت والجماعت کے عقائد. الگ بات ہے کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت بول کر بریلوی جماعت کو مراد لیا ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد بالکل سچے تھے، درست تھے، اچھے تھے. لیکن انہوں نے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچتے ہوئے یہ کہہ دیا، چار اکابر علماء دیوبند کا نام لے کر، کہ ان میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ کر دیا، اور کچھ علماء نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا خلیل احمد سہارنپوری ہو گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر ڈالی، جس کی وجہ سے سارا فتنہ پیدا ہوا. مفتی نہال صاحب نے یہ کہا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انہیں بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ علماء دیوبند جو پہلے تھے ان کے عقائد بالکل اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، لیکن کچھ عبارتیں ایسی آ گئیں کتابوں میں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. ہم عرض کر دیں کہ الحمدللہ اس زمانے کے اکابر علماء دیوبند کے عقائد بالکل اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے. وہ انہی کے نقش قدم پر آج کی جو اکابر علماء دیوبند ہیں الحمدللہ ان کے عقائد بھی بعینی ہی وہی ہیں. اس لیے آج کے عقائد علماء دیوبند ہیں یا کل کے ہوں بالکل اہل سنت والجماعت کے موافق ہیں. اور اہل سنت والجماعت سے مراد بریلوی کے عقائد نہیں، بلکہ جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں، جن کا تعلق پوری دنیا سے ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت ہیں ان کے جو عقائد ہیں الحمدللہ علماء دیوبند کے عقائد وہی ہیں، خواہ بریلوی ان سے الگ ہوں یا ان کے ساتھ ہوں. لیکن عالمی پیمانے پر جو علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں وہی عقائد الحمدللہ اس زمانے کے علماء دیوبند کے تھے، اور آج کے علماء دیوبند کے عقائد بھی وہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو عبارتیں گستاخانہ لکھی ہیں تو ایسا انہوں نے نہیں کیا جیسا کہ سلمان رشدی نے کتابوں پر کتابیں لکھ ڈالیں حضور کی گستاخی میں، یا تسلیمہ نسرین نے جو گستاخیاں کی، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے عقائد تو بالکل درست تھے، لیکن ان کی کتابوں میں کچھ عبارتیں ایسی آ گئیں جن سے کفر ثابت ہو رہا تھا. لیکن ہم بتا دیں کہ الحمدللہ عقائد بھی درست تھے، اور جن عبارتوں کو کفریہ بتایا گیا وہ عبارتیں بھی بالکل درست تھیں، لیکن کچھ لوگوں کی ٹیڑھی عقل کی وجہ سے وہ عبارتیں گستاخانہ نظر آنے لگیں. حقیقت میں وہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں، ان میں کفر کی حقیقت تو کیا کفر کی بو تک نہیں ہے اس میں، لیکن کچھ لوگوں کی عقلیں ٹیڑھی تھیں، انہیں مخالفت کرنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان عبارتوں کا مطلب غلط بیان کر کے، غلط عقیدے گڑھ کے ان پر کفر کے فتوے خود بھی لگائے، اور علماء حرمین کو جھوٹی باتیں بتا کر، غلط تشریح کر کے ان سے بھی علماء دیوبند کے ان چار اکابر کے خلاف کفر کے فتوے بھی حاصل کر لیے. ورنہ الحمدللہ وہ عبارتیں بالکل بے غبار تھیں. اور آج بھی وہ لوگ جو ان عبارتوں کو پڑھنے والے ہیں،
جو حقیقت میں پڑھ رہے ہیں غور و فکر سے، وہ بھی ان سچائی کو جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سچائی کو قبول کر لیا تو ہمارا سارا انکم بند ہو جائے گا، سارا نیاز اور جو نذرانے ہیں سب بند ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ اکابر اربع علماء دیوبند انہوں نے جب کتابیں لکھیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ کتابیں صرف دیوبند کے مارکیٹ میں تھیں، دیوبند کے علاوہ اور بھی علماء تھے، ان حضرات نے بھی ان کتابوں کو پڑھا ہوگا، تو کیا اور علماء کو بھی ان عبارتوں میں کفر نظر آیا تھا، یا علماء دیوبند کے علاوہ صرف بریلوی کے اعلیٰ حضرت کو ہی ان میں کفر نظر آیا؟ اور کو بھی تو کفر نظر آنا چاہیے تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور عالم کا بیان نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے بھی ان عبارتوں کو کفری عبارت شمار کیا ہو، ان عبارتوں کو قابل اعتراض بتایا ہو، نہیں بتایا۔ اور بار بار اس زمانے سے جب سے حسام الحرمین لکھی گئی تب سے علماء دیوبند اس بات کو چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے غلط مطلب سمجھا ہے، تم نے غلط مطلب بیان کیا ہے، تم نے غلط عقیدے گڑھے ہیں، جو عقیدے تم اپنا بیان کر رہے ہو ان عبارتوں سے بھی وہی عقیدے ثابت ہو رہے ہیں، اور جن عقائد کو تم گڑھ کر کے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو اگر وہ مراد لیا جائے تو یقیناً وہ عقائد کفریہ ہیں، لیکن وہ عقائد ان عبارتوں میں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کے ختم نبوت پر حملہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تحذیر الناس میں انہوں نے جو تشریح کی اس تشریح کے مطابق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہر اعتبار سے ثابت کیا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہونا، مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہونا، ہر اعتبار سے۔ بلکہ یہ کہیے کہ ختم النبیین پر حملہ کرنے والوں کے راستے بند کر دیے، ان کی بولتی بند کر دی، لیکن یہ ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔ اسی طریقے سے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کی ان کی ٹیڑھی عقل کا یہ گندا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچ عوام کا پھیر دیا، غلط تشریح کر دی، غلط مطلب بیان کر دیا، جس کے نتیجے میں آج امت دو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ورنہ ان عبارتوں میں حقیقت میں کوئی کفریہ عبارت نہیں، کوئی کفری بات نہیں ہے۔ معزز ناظرین، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بریلوی علماء کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ نقص نکالنا ہی تھا تاکہ ان کی روزی نظر و نیاز جاری رہے، ورنہ اگر مکمل طور پر کچھ عبارتوں کو غلط ثابت نہ کریں تو ان کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ ان کو اپنا دروازہ بھی کھلا رکھنا ہے، انکم بھی جاری ہونا چاہیے اور اعترافی حقیقت بھی ہونی چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہی عقائد علماء دیوبند کے بھی ہیں الحمدللہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔